پاکستان کے دل کی آواز، اردو زبان کی بے مثال گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو پنجاب کے ضلع قصور میں پیدا ہوئیں۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کا نام والدین کی جانب سے اللہ وسائی رکھا گیا۔ آپ کی والدہ کا نام فتح بیبی اور والد کا نام امداد علی تھا۔ تقریباً 50 سال تک ملکہ ترنم کو برِ صغیر کی بہترین گلوکارہ کا اعزاز حاصل رہا۔ 1965 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ملکہ ترنم کے نام سے نوازا گیا۔ ملکہ ترنم کی موسیقی سے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے گانا گانے کا آغاز محض 5 برس کی عمر میں کیا۔ موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ کو دیکھتے ہوئے آپ کے والدین نے آپ کو ابتدائی ٹریننگ کے لیے استاد غلام علی خان کے پاس بھیج دیا، جہاں انہوں نے اپنی باقاعدہ ابتدائی ٹریننگ کا آغاز کیا۔ 9 سال کی عمر میں ملکہ ترنم پنجابی گلوکار غلام احمد چشتی کی توجہ کا مرکز بنی۔ انہوں نے ملکہ ترنم کو پہلی بار لاہور اسٹیج پر متعارف کروایا۔ غلام احمد چشتی نے نور جہاں کے اسٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے کچھ غزلیں، نعتیں اور نغمے ترتیب دیے تاکہ وہ پہلی بار اسٹیج پر بہترین پرفارم کر سکیں۔ ملکہ ترنم نے 1944 میں شوکت حسین رضوی سے شادی کی۔ اس وقت وہ انڈیا میں مقیم تھیں، لیکن پاکستان کی تخلیق کے بعد انہوں نے پاکستان سیٹل ہونے کو ترجیح دی اور پاکستان شفٹ ہو گئیں۔ ملکہ ترنم کی شادی 1953 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ شوکت رضوی سے انہیں 3 بچے بھی تھے۔ 1959 میں ملکہ ترنم نے ایک فلمی اداکار اعجاز درانی سے شادی کی۔ اس شادی سے بھی انہیں 3 بچے پیدا ہوئے اور بدقسمتی سے یہ شادی بھی تقریباً 11 سال ہی چل سکی اور 1970 میں طلاق کے سبب ختم ہو گئی۔ ملکہ ترنم نے ایز اے پلے بیک سنگر اپنی سحر انگیز آواز کے باعث 15 سے زیادہ ایوارڈز جیتے، جن میں 8 ایوارڈز اردو زبان کے بہترین گانوں کی وجہ سے اور باقی ایوارڈز پنجابی زبان کے نغموں کی وجہ سے حاصل کیے۔ پاکستان بننے کے بعد ملکہ ترنم نے پاکستان میں رہنا پسند کیا اور ایک ریکارڈ کے مطابق وہ پاکستان کی 8ویں سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسنالٹی رہیں۔ ان کی آواز نہ صرف پاکستان کی بلکہ پورے برِ صغیر کی سریلی آوازوں میں شمار کی جاتی تھی۔ لیجنڈ بھارتی گلوکار محمد رفیع نے کئی بار ملکہ ترنم کے ساتھ مل کر گانا گانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ بھارت کی ایک اور نامور سنگر آشا بھوسلے کا ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں کہنا ہے، نور جہاں میرے پسندیدہ سنگرز میں شامل ہیں۔ جس طرح دنیا کو دوسرا محمد رفیع اور کشور کمار نہیں مل سکتا، اسی طرح دنیا کو دوسری نور جہاں نہیں مل سکتی۔ پارٹیشن سے پہلے ملکہ ترنم نور جہاں انڈین فلم انڈسٹری کی پہلے 20 بہترین سنگرز میں 16ویں نمبر پر تھیں، مگر اس انڈسٹری میں ان کا کیریئر بہت مختصر تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان سیٹل ہو چکی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری کو خیر باد کیا اور پاکستان سیٹل ہوئیں۔ ملکہ ترنم کے نام اعزازات 1945 میں
وہ ایشیا کی پہلی قوالی پڑھنے والی خاتون تھی۔ 1957 میں انہوں نے فلم زینت میں بہترین ایکٹنگ اور سنگنگ پر صدر ایوارڈ جیتا۔ 1965 میں انہیں پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے جوانوں کا لہو گرمانے والے گانوں کے سبب نگار ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پاکستان کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1965 میں ہی انہیں ملکہ ترنم جیسے لقب سے بھی نوازا گیا۔ 1981 میں انہیں پھر سے اپنی فنکاری کے 30 سال مکمل کرنے پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1987 میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ 1996 میں ملکہ ترنم نور جہاں کو ستارہ امتیاز دیا گیا۔ 1999 میں انہیں پاکستان سنیما کی بھرپور خدمت کرنے پر ملینیم ایوارڈ دیا گیا۔ سن 2000 میں پی ٹی وی نے انہیں وائس آف سینچری کے ایوارڈ سے نوازا اور بالآخر 2014 میں انہیں پاکستان کی تاریخ کی عظیم گلوکارہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 1986 میں پہلی بار ملکہ ترنم کے سینے میں درد ہوا۔ اس وقت وہ امریکہ میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ان کے دل کا آپریشن بھی کیا گیا اور یوں وقت گزرتا گیا۔ 23 ستمبر سن 2000 میں ملکہ ترنم کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں کراچی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، تاہم وہ 27ویں رمضان کی رات کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ مسلمان ان کی وفات 27ویں رمضان کی شب کو ہونا ملکہ ترنم کی خوش قسمتی بھی قرار دیتے ہیں۔ ملکہ ترنم کی نماز جنازہ تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے بے حد عزت و احترام کے ساتھ ادا کی اور پھر سروں کی اس بے مثال ملکہ کو وطن کی مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔